बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद का यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म से दुनिया भर में मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको दिल की अता गहराइयों से सरकार के इस अदना नौकर सज्जाद मलिक का अस्सलाम वालेकुम। हुजूर, हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा आइडियल, कोई ऐसा गुरु होता है जिसका इन्फ्लुएंस उसकी जात पे होता है। यकीनन मेरी जिंदगी में भी एक ऐसे गुरु हैं जिनसे मेरी बिलमशाफे मुलाकात तो नहीं है, लेकिन वो मेरे रूहानी उस्ताद भी हैं और रूहानी गुरु भी हैं। जी हुजूर, मैं बात कर रहा हूं मुल्क के नामवर कॉलम निगार, एंकर पर्सन और मोटिवेशनल स्पीकर मोहतरम जावेद चौधरी साहब की। आज की ये जो वीडियो है, मैं जावेद चौधरी साहब को अपनी तरफ से एक हकीर सा नजराना अकीदत पेश कर रहा हूं। चौधरी साहब की आला ज़र्फी है वो इसे कबूल फरमाए। मैं आज की वीडियो का आगाज जावेद चौधरी साहब के कॉलम के इक़्तिबास से करता हूं। जावेद साहब लिखते हैं, सियालकोट के एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकॉन, इनफैक्ट ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक, नाम मख्फी रखा गया है हाजी साहब के नाम से। उन्होंने उनको मुखातब किया। हाजी साहब एक रोज अपने दफ्तर जा रहे हैं मामूल के मुताबिक। अचानक से उनकी गाड़ी के सामने एक कुत्ता आता है और वो गाड़ी के नीचे कुचला गया। एक नेचुरल रिएक्शन होता है कि कुछ ऐसा हो जाए तो गाड़ी रोक दी जाती है, और उन्होंने भी गाड़ी रोकी। बाहर निकल के देखा तो कुत्ते की एक साइड सारी क्रश हो गई, जबड़े से लेके नीचे टेल तक सारी क्रश, और एक साइड ठीक थी। उन्होंने ये देखा सारा मामला हाजी साहब ने, और अपने ड्राइवर से कहा इसको गाड़ी की ट्रंक में रख दे, जिसे हम डिग्गी या डग्गी बोलते हैं, इनफैक्ट ट्रंक होता है। ड्राइवर बड़ा हैरान हुआ, चूंकि हाजी साहब दहाई सखी किस्म के और नर्म दिल इंसान थे कि बजाय किसी वेटनरी हॉस्पिटल के ले जाने के मुझे कह रहे ऑफिस ले जाए। बहरहाल मालिक का हुक्म था, उसने कुत्ते को गाड़ी के ट्रंक में डाला और ऑफिस चले गए। ऑफिस जाके हाजी साहब ने एक और अजीब काम किया कि उनका जो कैबिन था, जो उनका ऑफिस था, उसके सामने एक कमरा था। उसने हुक्म दिया कि हाजी साहब ने हुक्म दिया कि उस कमरे में कुत्ते को डाल दिया जाए और इसे किसी ने पानी का कतरा तक भी नहीं देना, ना इस कमरे में वो जाए। अब हाजी साहब बासानी जब चाहते उसको एक नजर देख लेते, फिर अपने काम में मसरूफ हो जाते। इस तरह सारा दिन वो डीलिंग्स करते रहे और बार बार उनकी नजर वहां जाती रही। कुत्ता बेचारा दर्द से बिल्कुल अढाल हो चुका था। अब भूख प्यास भी एक नेचुरल प्रोसीजर था, उससे भी उसके निढाल होने का वो भी फैक्टर बन रही थी, जख्मी भी था, दर्द भी हो रही थी। ड्राइवर अब सारा ये सिचुएशन देख रहा है और उसकी फीलिंग्स हाजी साहब के लिए कुछ नेगेटिव होती जा रही है कि ये इतने सखी आदमी क्यों कुत्ते पे जुल्म कर रहे हैं। जब शाम को असर के वक्त जब ऑफिस क्लोज होता है तो तमाम मुलाजमीन चले जाते हैं। हाजी साहब ने वो ड्राइवर अपना और चंद एक गार्ड्स को जो कि वहां पर रहने होते हैं, बस वही मौजूद थे। हाजी साहब ने शाम की असर के बाद की चाय बिल्कुल उस कमरे के बिलमुकाबल टेबल लगवाई, जहां से आसानी से कुत्ते को देख सके, जिसमें वो जख्मी कुत्ता पड़ा था। उसके सामने चाय वाय पी, फिर जिक्र अज़कार करते रहे और घर इस दौरान कॉल की कि मैं आज किसी स्पेशल मीटिंग में हूं, आज मुझे देर हो सकती है या काफी देर भी हो सकती है, तो खाने में मेरा इंतजार ना कीजिए। अब ये बात करके मगरिब का वक्त हुआ, मगरिब पड़ी, फिर आगे चेयर पे बैठ गए। इसी असना में कुछ देख रहे हैं। अब ड्राइवर को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है क्या चाहते क्या है इनसे। इस तरह उन्होंने देखा रात, शाम का अंधेरा जो रात में बदल रहा था, तो रोशनियां जो थी जला दी गई। इस दौरान उन्होंने देखा कि गेट से, जो कि बंद था, उससे एक कुत्ता फलांग कर अंदर आया
اس کے منہ میں ایک گوشت کا ٹکڑا تھا. اب وہ سونگتا 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 اس کمرے تک جا پہنچا جہاں پر وہ زخمی کتا پڑا تھا. اس نے جو باہر سے کتا آیا تھا اس نے زخمی کتے کو کھلانا چاہا، چونکہ جبڑا سارا کرش ہوا پڑا تھا، وہ نگل نہیں سکتا تھا. تو کتے نے کیا کیا، وہ جو ہیلپ کرنے آیا تھا اسے اپنے منہ میں ڈال کے اس کو نرم کرتا اس حد تک کہ اس کے منہ میں ڈالتا تو آسانی سے اس کو نگل لیتا. اب اس دوران اس نے اس کے کھانے کا انتظام کیا. اب بات اگلا مسئلہ پیاس کا تھا. وہ کتا باہر نکلا، اسٹال کرتا ہوا دکھ گیا تو کیاریوں کو پانی لگا ہوا تھا ان کے لان کے، وہاں میں اپنی ٹیل بھگوتا اور اس زخمی کتے کے منہ میں ڈالتا، اور یوں اس کی پیاس بھی ختم ہوئی. کھلانے اور پلانے کے بعد کتے نے کوئی نہ اجر نہ کوئی ریوارڈ، کسی طرح کا کوئی ایسے جو انتظار یا کوئی ایسے فیلنگز لینے کی کوشش تک بھی نہیں کی اور خاموشی سے چلا گیا. حاجی صاحب نے وہیں پر ایک فیصلہ لیا، اپنے لائر کو بلایا، ان سے ایک وصیت لکھوائی کہ جو جو میرے بچوں کے حصے میں آتا ہے سب کو تقسیم کیا، جو اپنے لیے کچھ رکھنا تھا رکھا، اور یہ لکھا کہ کل سے آفس میرا آنا بند. اب یہ بچے اپنا کام جانے یا سنبھالیں، میں نے حقیقت کو پا لیا. اور انہوں نے اگلے روز ان کی بڑا گھر تھا، لان بھی تھا، اس میں مسجد بھی تھی اور بڑا سا ڈرائنگ روم تھا. وہیں پر نماز ہوتی، لوگ آتے، ناشتے سے لے کے ڈنر تک کھانا چلتا رہتا، مفت کا لنگر چل رہا ہے، اور دین کی حکمت کی دانش کی باتیں ہوتی. اور حاجی صاحب فخریہ انداز میں یہ واقعہ ہر ایک کو سناتے کہ اس واقعہ نے میری زندگی میں یہ تبدیلی پیدا کی ہے کہ اگر وہ اس طرح زخمی کتے کو رزق پہنچا سکتا ہے تو میں کس فکر میں کس طرح سے اتنا تردد کیوں کر رہا ہوں. کھانی تو وہی 2 روٹی ہے. میں یہاں پر یہ کہ اس کے بعد حاجی صاحب نے جب یہ حقیقت جان لی تو ڈرائیور سے کہا کہ شہر کے بیسٹ ویٹرنری ڈاکٹر کو ڈھونڈو اور اس کا علاج وہاں سے کروایا جائے گا. خیر وہ قصہ وہاں پہ ختم ہوا، حاجی صاحب کی بات شروع ہو گئی. تو حاجی صاحب ہر ایک سے، حضور یہ ہمارے زمانے کا دستور ہے ہمارے لوگوں کا کہ جہاں سے آپ کو مفت کی روٹیاں مل رہی ہیں صرف واہ واہ کرنے میں، کمال کیا حاجی صاحب. حاجی صاحب آپ سے ہم نے متقی اور تقوی، اللہ پہ تقوی رکھنے والا بندہ آپ سے بڑھ کے نہیں دیکھا. اس کے بدلے میں اگر روٹیاں بھی مل رہی ہیں، تو مالی امداد بھی ہو رہی ہے، تو اور اچھی گفتگو بھی سننے کو ملے، تو جتنے مرضی لوگ جمع کر لیں. حضور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں مفت کی روٹیاں راس نہیں آتی. ایک ایسا ہی شخص اس دن اس محفل میں آیا تو اپنے طریقہ کار سے حاجی صاحب بڑے فخریہ انداز میں یہ سارا واقعہ سنایا اور پھر اپنا فیصلہ کہ میں نے اس بنا پہ سارا کاروبار چھوڑ دیا، اب میں بس اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور جتنا ہوتا ہے میں لوگوں کی خدمت کرتا ہوں. اس نوجوان نے کہا حاجی صاحب I totally disagree with you. میں آپ سے بالکل متفق نہیں ہوں. آپ جسے نیکی سمجھ رہے ہیں میری نظر میں یہ نیکی نہیں ہے. چونکہ حاجی صاحب نے اختلاف رائے نہ سنا تھا نہ دیکھا تھا، اچانک سے چہرہ تمتمانے لگا اور جیسے وہ آگ بگولا ہو گئے کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں میری ساری نیکیوں کو، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ نیکی نہیں ہے. انہوں نے کہا حضور میں پھر دہراتا ہوں آپ کوئی نیکی نہیں کر رہے. انہوں نے کہا جی وجہ بتائیں، دلیل دیں. تو اس شخص نے کہا حضور دنیا میں، پوری دنیا میں آپ سٹڈی کر لیں، تاریخ انسانی تاریخ گواہ ہے کہ صرف 5% ایلیٹ کلاس ہوتی ہے پوری دنیا میں، چاہے غریب ہے یا امیر ملک ہے. 5% وہ ہاتھ ہوتے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے جو ایسے بنائے ہیں کہ وہ مٹی کو لگائے تو وہ سونا کیا ہیرا بھی بن جاتی ہے. ایسا آپ کا ہاتھ بھی ان 5% میں سے ہے. آپ نے معذرت کے ساتھ اس کتے کی تکلیف کی جس نے ہیلپ لی،
اس کی تکلیف نہیں کی جس نے ہیلپ کی. حضور آپ اس کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ آپ ٹو بی ہیلپڈ، مدد لینے والا کتے کی تکلیف نہ کرتے بلکہ ہیلپنگ یعنی مدد کرنے والے کتے کی تکلیف کرتے. آپ کے پاس وسائل کی کمی نہیں تھی. یہ فیصلہ آپ نے تب لیا ہوتا جب کبھی آپ نے شروعات کی تھی، جب آپ کی جیب میں کچھ نہیں تھا، جب آپ اسٹرگل کر رہے تھے، اپنے اسٹرگلنگ پیریڈ سے گزر رہے تھے. حضور والا سر پہ قرض ہو، جیب میں کچھ نہ ہو، تو پھر یہ فیصلے لیے جائیں تو تقویٰ گنا جاتا ہے. آج آپ فیٹ اینڈ بینک اکاؤنٹ، آپ کو کوئی فکر نہیں ہے، تو یہ کہنا تو بہت آسان ہے. یہ تو فیصلے تب کیے جاتے ہیں جب آپ ذبح حالی کا شکار ہے. آج سب کچھ لے کے آپ متقی بن کے بیٹھ گئے ہیں، یہ آپ کا فیصلہ انتہائی غلط ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے تو ایک فیکٹری میں 3 شفٹس میں 2700 لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، مینز 2700 گھروں کا چولہا جلتا ہے. حضور آپ کو تو چاہیے تھا 5 10 15 20 فیکٹریز اور لگائے تاکہ کتنے لوگوں کا گھر کا چولہا جلے گا، کتنے لوگوں کو روزگار ملے گا. آپ اپنے اس فیصلے کی وجہ سے ان کا حق مار کے بیٹھ گئے ہیں. آپ زیادہ سے زیادہ اگر نہیں ہے تو نو پروفٹ نو لاس پہ کر لیں یا لیسٹ پروفٹ پہ آپ کر لیں، لیکن آپ کو گھر بیٹھنا، آپ کا جو قسمت ہے، جو آپ کا ہاتھ ہے، وہ آپ کو گھر بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا. حج صاحب کو یہ بات بہت اسٹرائک کی. انہوں نے پھر وکیل بلایا اور دوبارہ سے بل جو تھی وہ ری چینج کیا اس کو، اور چینجنگ کے بعد اعلان کیا کہ کل سے میں آفس جا رہا ہوں اور نئی جو گروپ آف انڈسٹریز ہے وہ لگانے جا رہا ہوں. اور یوں انہوں نے پھر اپنے اندر یہ تبدیلی پیدا کی. حضور دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ لوگوں کا تم سے امیدیں وابستہ ہو جانا تم پہ اللہ کا خاص کرم ہے. حاجی صاحب انہی لوگوں میں سے آتے تھے. حاجی صاحب کی وہی اپروچ ہونی چاہیے تھی جو کہ ہیلپ کرنے والے ہوں، نہ کہ ہیلپ لینے والے ہوں. حضور فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اس قصے کا مقصد جو ہے کہ اب آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے whether you want to be helped or a helping one. آپ مدد لینے والا بننا چاہتے ہیں یا مدد کرنے والا. زندگی ایک ہی بار ملتی ہے، زندگی ایک ہی بار ملتی ہے، اور اسے بہترین انداز میں گزارنے کا ہنر سیکھیے اور ہیلپ کرنے والے بنے. چودھری صاحب آپ سے یہ جو حقیر نذرانہ پیش کر رہا ہوں، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو بھی آپ تک پہنچے گی اور میرا سیل نمبر، اس میں واٹس ایپ نمبر اور انسٹاگرام اکاؤنٹ لنک سب کچھ آپ تک پہنچا دیا جائے گا. امید کرتا ہوں کہ آپ بہت سینسیٹیو لوگ ہوتے ہیں، آپ لفظوں کی قدر جانتے ہیں. کبھی آپ نے بھی ایسی شروعات کی ہوگی جیسے میں نے کی ہے. اگر آپ جیسے لوگوں کا ساتھ مجھے مل جائے تو یہ جو میں امید کا ٹرسٹ انسٹیٹیوٹ بنانا چاہتا ہوں اس کو پر لگ جائیں گے، اور مجھے امید ہے میرے روحانی گرو مجھے مایوس نہیں کریں گے. I am waiting for your precious contact. میں انتظار کروں گا کہ آپ خود مجھ سے رابطہ کریں گے. انشاءاللہ ملیں گے کسی نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے سرکار کی صدر نوکر کی طرف سے اللہ حافظ.